یہ پینک اٹیکس آتے ہیں بچوں کو اور اس طرح سے بڑوں کو بھی آتے ہیں، تو اس سے کیسے ہیل کیا جائے، نکلا کیسے جائے پینک اٹیک سے، اس کے اوپر بھی بتائیں، کیونکہ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے اور یہ بہت کویشچن آ بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ کویشچن لازمی پوچھیں کہ پینک اٹیکس کے بارے میں۔ ایک سادہ سی بات کروں گی سب سے پہلے، ایک پانی کا گلاس ہے، یہ پورا بھرا ہوا ہے، اس میں آپ ایک قطرہ بھی اور ڈالیں گے نا تو یہ چھلک جائے گا، ٹھیک ہے۔ پینک ڈس آرڈرز جو ہیں یہ بیسیکلی ایک ایگزائٹی کی ایک فارم ہے، ایگزائٹی ڈس آرڈر کی ایک سب کیٹیگری ہے جس میں لوگ پینک بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ جو اپنے کانفلکٹس، اپنے پرابلمس، اپنے ایشوز انہیں ڈیلی بیسس پہ ریزالو نہیں کرتے، کرنے کی ایبلٹی نہیں رکھتے یا کر نہیں سکتے، ان کے اندر ایگزائٹی اور اسٹریس پائلڈ اپ ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں، زیادہ تر پینک جو ہے وہ ہمارے انوائرمنٹل فیکٹرز، ہمارے ایکوائرڈ اور لرنڈ بیہیویئرز جو ہوتے ہیں وہ اس کو زیادہ ایگریویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پینک جب کسی کو آئے گا، اس کو ایک انجانی چیز کا خوف کہ کچھ برا ہونے والا ہے، ڈیفینیٹلی یہ غلط ہو جائے گا، کچھ ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، دیکھیں سائیکولوجیکل کے ساتھ فزیکل سمٹمس بھی آ رہے ہیں، پسینہ آنے لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کی تو اس طرح کے بھی پینکس ہوتے ہیں جس میں وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، وہ آگے پھر ہم ایپیلیپسی کے ساتھ بھی اس کو کوریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں، نیند میں رونا شروع کر دیتے ہیں اور ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فیئر کی ڈفرینٹ فوبیاز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جس کے اندر جو ہے وہ نیند سے اٹھ کے، اور سلیپ ڈس آرڈرز ہیں جس میں نیند سے جاگ کے لوگ اچانک رونے لگ جاتے ہیں یا پریشان ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنز ہیں آپ کے مینٹل ہیلتھ پرابلمس کی، اور یہ سب ٹریٹیبل ہیں۔ ٹریٹیبل ہیں، خوشی کی بات یہ کہ ٹریٹیبل ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کریکٹ ڈائگنوسس، جس کے لیے مختلف قسم کے اسٹیبلشڈ نفسیاتی ٹیسٹ موجود ہیں جن سے آپ جائیں، اسیسمنٹ کروائیں۔ ایک ہیلدی انسان بھی اپنی اسیسمنٹ کرا سکتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، اس میں ڈپریشن کتنا ہے، اس کی لائف اورینٹیشن کیسی ہے، لیکن جس کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے اسے تو ضرور کرانی چاہیے تاکہ اس کا پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو، اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ سوٹیبل تھیراپی کیا ہے۔ جیسے ہم لوگ میڈیکل ٹریٹمنٹ میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طریقہ جو ہے علاج کا وہ کافی نہیں ہے، مختلف طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو کوئی بھی ہیلتھ پرابلم ہے تو ڈاکٹرز اس کے کہتے ہیں کہ یہ 3 طریقہ علاج ہیں، آپ کو کون سا چاہیے۔ جیسے کوئی کہتے ہیں جی کپنگ کا طریقہ ہے، ہومیوپیتھک کا طریقہ ہے، ایلوپیتھک کا طریقہ ہے، موڈیلٹیز ہے نا۔ اسی طرح ہم تھراپیز میں بھی ڈفرینٹ موڈیلٹیز ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس انسان کو کس پرابلم اور بیک گراؤنڈ اور کس چیز کے ساتھ کون سی سوٹ کرے گی۔ کہیں ہمیں کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی لگانی پڑتی ہے، کہیں ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ، ابھی لیٹسٹ ہم لوگ میٹا کوگنیٹو تھراپی کا ٹرائل لے رہے ہیں، ہمیں سورہ رحمان کی اسلامک تھراپی جو ہے وہ اس کے بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں۔ تو ڈفرینٹ طرح کی تھراپیز ہیں، اور ہر تھراپی کا ایکسپرٹ الگ ہے، جیسے ENT کا الگ ہے، جیسے آنکولوجی کا الگ ہے، لیور اسپیشلسٹ الگ ہے، یورولوجسٹ الگ ہے، تو تھراپیز کے بھی ایکسپرٹ الگ ہیں۔ یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس میں بھی بہت اسپیشلائزیشنز موجود ہیں۔